جم کی سائڈ پہ سر آپ کیسے ہیں؟ اور ماشاءاللہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اچھی صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائیں. تو یہ ایکسرسائز جم اس کا شوق کیسے ڈیولپ ہوا آپ کو؟ وہ تو میڈیکل کالج سے ہی سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اچھا. پھر ہوتے ہوتے بہت زیادہ ہی کوئی پیشن بن گیا یہ، اور پھر میرا یہ تھا کہ میں اپنا جم اوپن کروں. سٹارٹ میں تو مخالفت ہوئی کہ کیونکہ ڈاکٹر اور جم کو میچ نہیں تھا. صحیح بات. لیکن یہ ہے کہ پھر شوق زیادہ تھا تو پھر اجازت مل گئی، اور تو باقی یہ تھا کہ پیشن تھا تو اس میں دل لگا کے کام کرتا تھا. صحیح. لیکن اسی پورے پروسیس میں جم تو اوپن ہوتے گئے، لیکن فزیک میری ٹھیک تھی، پر اس کے علاوہ جو کچھ بیماریاں تھی، خاص طور پہ اینگزائٹی، جس نے قابو کر لیا. تو پھر ایک اور جرنی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ اب میں لوگوں کو اگر اینگزائٹی کے اوپر ٹریٹمنٹ بولتا تو میں کہتا ایکسرسائز کرو، ڈائٹ کرو، وہ تو میں کرتا تھا. بالکل ٹھیک. پھر مجھے اینگزائٹی کیوں ہوئی، تو اسی طرح سے پھر بیچ میں وہ جرنی سٹارٹ ہوئی. تو بڑا کچھ ہوا ہے جو کہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ اٹس سو بریو ٹو ایکسیپٹ کہ آپ کو بھی اینگزائٹی ہوئی، کیونکہ یو بینگ اے ڈاکٹر یو بینگ سو آنیسٹ کہ آپ بھی اس ایشو سے گزرے ہیں. اور آج کل یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی ایک عجیب بات یہ کہ فزیکلی مطلب اگر آپ کوئی ٹیسٹ کرائیں، ای سی جی بھی کرا لیں تو کچھ نہیں نکلتا. اٹس آل اباؤٹ یہ یہاں پہ جیسے آپ نے کہا تھا نا، اٹس آل اباؤٹ ان دا برین. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ اس کے اوپر نا حضرت واصف رحمۃ اللہ کا ایک جملہ کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. اور مجھے ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا پسند ہے کہ ایک ایب نارمل دماغ کو ایک نارمل دماغ ٹھیک کر سکتا ہے جو کبھی ایب نارمل رہا ہو، جو ریلیٹ کر سکے. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ان چیزوں سے کیوں گزار رہا ہے، کیونکہ انسان گلا کرتا ہے نا، سبحان اللہ، سب کچھ تو ہے پھر، لیکن وہ حقیقت میں سب کچھ اپنے اوپر ورکہولک بن جاتا ہے بندہ. عبادات نہیں تھی، اور اس مطلب پوری اس ایکویشن میں اللہ کے علاوہ سب کچھ تھا. صحیح. وہ برائے نام ایکسرسائز تھی، لیکن وہ بلیو اپنے نہیں آپ تھا، کو فیتھ آکوپائی نہیں تھا. کرنے کی کوشش کرتا ہے سپر ڈپر بندہ. تو وہ اور کہتے ہیں نا اپنی حیثیت سے زیادہ نام پھیلاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے. صحیح. تو ہاں اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو تو پھر ان پریشانیوں سے بندہ نا، آتی ہیں پریشانیاں کیونکہ اللہ کی طرف سے، لیکن ان سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. میرا جو 3 سال ہے نا وہ بڑی پینفل جرنی ہے، کیونکہ میں مطلب کبھی ایک دروازے پہ کبھی دوسرے دروازے پہ، پھر ٹیسٹ کراؤ، ٹیسٹ میں کچھ بھی نہ نکلے، پھر خود سے کویشچن کرو، پھر اچھا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے پھر آ گیا ٹائم ضائع کرنے. اب میں وہ کسی کو بلکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا، تو میں باہر کھڑا تھا ایک دکان کے، اور میں باہر سے جو ہے وہ میچ دیکھ رہا. تو مجھے وہ لوگ اشارہ کرے کہ اندر آ جائیں، تو مجھے سوشل انگزائٹی ہو گئی تھی اتنی زیادہ کہ میں لوگوں کو اوائڈ کرتا تھا. اور آپ سوچیں کہ ایک جم ٹرینر جس نے بند جم کے اندر کلائنٹس کو ٹرین کر رہا ہے، اور وہ اس جگہ پہ بالکل اس کا دم گھٹتا تھا. تو پھر یہی ہے کہ آہستہ آہستہ مطلب اس کا جو علاج جو میں بولوں گا وہ یہی ہے کہ چیزوں کو لیٹ گو کرنا اور اللہ کے سپرد کرنا، کہ بھئی جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور جو اللہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. جب ہم اپنی جیسے مجھے ایک فیئر آف ڈیتھ بیچ میں ڈیولپ ہو گیا، اب موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے. تو میں نے حضرت واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو سنی، تو اس میں کہتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی. تو تم پریشانی کس چیز کی لے رہے ہو؟ فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے، فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے، چلتا پھرتا رہے، راضی رہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. تو بس اس میں یہی ہے کہ گلے شکوے، اب دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے، وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے، بالکل ایسے وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں. پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مخلوق کا گلہ خالق سے، خالق کا گلہ مخلوق سے، اور پھر وہ نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی، اللہ سنگے جیون بازی.